بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت کراچی شہر میں بدترین صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی۔ کہیں پر 5 گھنٹے، کہیں 10 گھنٹے، کہیں 12 اور 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور گرمی بھی شدید ہے، ہیومیڈیٹی کا لیول بہت بڑا ہوا ہے، اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ الیکٹرک بجلی کی سپلائی میں ٹوٹلی ناکام ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو بحران ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی مریض بے تحاشا اس وقت شہر میں موجود ہیں، اموات ہو رہی ہیں، کورونا کے مریض موجود ہیں بے تحاشا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھروں میں کوارنٹائن ہیں، اور اس میں جب لائٹ نہیں ہوتی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اب اسکول بند ہیں، اسکول بند ہونے کی صورت میں اب یہ ہو رہا ہے کہ آن لائن جو ہے وہ کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ اب آن لائن کلاسز ویسے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب بجلی نہیں ہوتی اور مسلسل نہیں ہوتی اور کئی گھنٹے 4 5 6 گھنٹے نہیں ہوتی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آن لائن کلاسوں میں کس طرح سے موبائل چارج ہو سکیں گے، کس طرح لیپ ٹاپ چارج ہو سکیں گے، اور کس طرح سے ہمارے بچے جو ہے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ گویا یہ جو بحران ہے یہ بجلی کی کمپنی کے الیکٹرک کے نتیجے میں مزید بڑا ہو گیا ہے اور بدترین ہو گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس صورتحال پر حکومت کی کوئی اتھارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو پوچھنے والی ہو، ان سے یہ طلب کرنے والی ہو رپورٹ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ نیشنل گرڈ سے کے الیکٹرک مسلسل 650 میگا واٹ بجلی لے رہا تھا، اور اگر آپ اس میں جو جھمپیر وقت کا اسٹیشن موجود ہے اس کو بھی ملا لیں تو تقریباً 800 میگا واٹ کی بجلی ان کو انتہائی سستے نرخوں کے اوپر مل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی بجلی جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی تو قوم کا سرمایہ ہوتا ہے نا، کہ جو ان کو دی جا رہی ہے، اور یہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے۔ واضح رہے کہ ابراج گروپ کے الیکٹرک کی جو کمپنی ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو 2005 میں پرائیویٹائزیشن ہوئی، پھر 2009 میں دوبارہ پرائیویٹائزیشن ہوئی اور ابراج گروپ کے پاس ہی آ گئی۔ ابراج گروپ کیا ہے؟ ابراج گروپ ایک ایسی کمپنی ہے کہ جو کے الیکٹرک کو اس نے رجسٹر کرایا ہوا ہے ایک آف شور کمپنی کے طور پر کیمن آئلینڈ کے اندر، اور ابراج گروپ کا جو فاؤنڈر سی ای او ہے وہ عارف نقوی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ وہ بدنام زمانہ کرپٹ ترین انسان ہے، کہ جس کو دبئی میں پینلٹی لگ گئی، جو انگلینڈ میں جو ہے وہ اس وقت گرفتار ہوا اور اب ہاؤس اریسٹ ہے ایک طرح سے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ عارف نقوی صاحب تمام حکومتوں کے منظور نظر ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ان کے خلاف کوئی کرپشن کے حوالے سے بات نہیں ہوتی۔ آئی پی پیز کی اور یہ جو بھی پاور سیکٹر کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی اس کو بھی دبا دیا گیا، اس میں بھی کے الیکٹرک کو ایک طرف رکھ دیا گیا، اور آئندہ بھی یہ رپورٹ جب سامنے آئے گی تو ہمیں پوری توقع ہے کہ کیونکہ احسان مند ہے پی ٹی آئی بھی اور نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی ابراج گروپ کے فاؤنڈر سی ای او کی، چونکہ انہوں نے الیکشنز میں یہ فنڈنگ کرتے رہے ان لوگوں کو اور مختلف طرح سے اوبلائج کرتے رہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کی فنڈنگ تو بالکل واضح ہے اور اس کی کوئی تردید آج تک پی ٹی آئی نے نہیں کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لمبے ان کے ہاتھ ہیں۔ اب یہ شہریوں کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ یہ کراچی شہر کا ادارہ کئی ایسی تھا، اس سے لوگوں کو یقیناً کچھ شکایات تھیں، لیکن ایسی بدترین صورتحال تو نہیں تھی۔ بڑے سنہرے خواب دکھائے گئے تھے کہ یہ جب پرائیویٹائز ہو جائے گا ادارہ تو اس میں 4 چاند لگ جائیں گے اور پورے ملک سے الگ سے کوئی چیز ہو جائے گی، لیکن ہمیں پتہ چلا 2005 میں جب یہ کمپنی پرائیویٹائز ہوئی تھی تو اس کو جو ہے وہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ کھمبوں کی قیمت کے برابر میں اس کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کر دیا گیا تھا 16 ارب روپے میں، اور اب سچویشن یہ ہے کہ مسلسل اس سے 35 ارب روپے، 40 ارب روپے، 30 ارب روپے پروفٹ کماتی ہے یہ کے الیکٹرک کی جو کمپنی ہے ابراج گروپ، ان کو پروفٹ پورا مل رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ کیا صورتحال ہے؟ بل ہمارے بڑھ کر آ رہے ہیں لیکن بجلی ہمیں پوری نہیں مل رہی ہے۔ اس وقت بھی آپ کورونا میں جو بدترین صورتحال تھی، بڑا وفاقی حکومت نے دعویٰ کیا، بڑا صوبائی حکومت نے دعویٰ کیا کہ بل ہمارے معاف ہو جائیں گے، ڈیفرڈ ہو جائے گی پیمنٹ، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور پتہ چلا کہ جو خود مئی کے بل آئے اس میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا، ایوریج بل کے نام پر جو ہے اتنا زیادہ بل کر دیا گیا کہ اب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ جب ان کی آئی بی سیز میں جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ کورونا ہے لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب جس کا 15,000 20,000 50,000 1 لاکھ روپے بل بنا کے بھیج دیا، اب اس کی بجلی کاٹنے آ جائیں گے، اور وہ اب کرانا چاہتا ہے کہ اس کو ٹھیک کروائے تو سننے والا کوئی نہیں ہے، اور سن بھی لیتے ہیں تو عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ شہری جائیں تو کہاں جائیں؟ نہ صوبائی حکومت سنتی ہے، نہ کوئی بلدیاتی حکومت ہے کہ جو وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، جس کا مطلب ہے تو وہ دستبردار ہو گئے پوری سیاست سے بھی اور عوامی ایشوز سے بھی۔ پھر پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ سب کے سامنے سندھ حکومت میں، اور جو وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی جس کی 14 ایم این اے اس شہر کے اندر موجود ہیں، لیکن کوئی ایک آواز ان کی طرف سے نہیں آتی کہ یہ شہریوں کے لیے کوئی آواز اٹھا سکیں۔ صورتحال یہ ہے کہ 2005 میں جب یہ کمپنی پرائیویٹائز ہوئی تھی تو اس وقت ہماری جو پاور جنریشن تھی یونٹس میں
وہ تقریباً 9,000 ملین یونٹس تھی، اور اس پورے 15 سال کے اندر اس پرائیویٹ کمپنی نے اس میں 1,000 ملین یونٹ کا بھی اضافہ نہیں کیا، اور بل میں کتنا اضافہ ہو گیا؟ زمین اور آسمان کا فرق واقع ہو گیا، اور لوڈ شیڈنگ جتنی اس وقت تھی اس سے کہیں زیادہ ہے، سروسز کوئی خاص فرق نہیں آیا، بلکہ ہمارے تانبے کے تار چرا چرا کے انہوں نے بیچ دیے اربوں روپے کے، اور اب ایلومینیم کے تار ڈالے ہیں۔ اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے مہنگے پلانٹ جو آئل والے ہیں وہ نہیں چلاتے اور گیس والے پلانٹ چلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو انویسٹمنٹ کرنی تھی، اور میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ ان کے معاہدوں میں موجود ہے، حکومت اور ان کے درمیان جو ہوئے، $361 ملین کی ان کو انویسٹمنٹ کرنی تھی 3 سال کے اندر اندر، جب یہ پرائیویٹائز ہو رہا تھا 2009 میں، جب یہ ابراج گروپ کے پاس آیا $361 ملین، اور اس میں ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو اپنی ٹرانسمیشن ٹھیک کرنی تھی، ان کو ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ٹھیک کرنا تھا، اور ان کو اپنی جو جنریشن تھی، جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی تھی اس کو ٹھیک کرنا تھا۔ لیکن 1300 میگا واٹ کا 3 سال میں ان کو اضافہ کرنا تھا، انہوں نے آج تک کی تاریخ میں صرف 300 میگا واٹ کا اضافہ کیا ہے، اور جو ان کے پچھلے پلانٹس کی پوزیشن تھی وہ ڈیٹوریٹ ہو کر مزید خراب ہو گئی ہے، تو گویا کوئی نیٹ اضافہ ہی نہیں کیا انہوں نے اپنی پیداوار۔ اس کے باوجود جو اس وقت کے الیکٹرک کی اپنی پیداواری صلاحیت ہے جو ان کی کتابوں کے مطابق ہے وہ 2100 میگا واٹ ہے، 800 میگا واٹ ان کو نیشنل گریڈ سے مل رہا ہے، آئی پی پیز ان کو 300-400 میگا واٹ ان کو وہ فراہم کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس کراچی میں اگر فل لوڈ کے اوپر آپ چلے جائیں، فل لوڈ کے اوپر، تو جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ان کے پاس بجلی موجود ہے۔ پھر بھی اگر بجلی جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ اس کی 2 ہی وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ آئل والے پلانٹ نہیں چلانا چاہتے، پیسے ہم سے والے لیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ان کا سسٹم ہی بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بڑا انہوں نے کام نے سسٹم اپ گریڈ کر دیا ہے، لیکن 35 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پارا پہنچا اور ان کا سسٹم فلاپ، اور ہیومیڈیٹی کا لیول ایک سرٹن ذرا سا بڑھتا ہے تو ان کی جو ہے ایلومینیم کے تاریں جگہ جگہ سے جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایریا کے اندر کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو اپنے سسٹم بنایا سروس کا، کہتے ہیں ہماری گاڑیاں کام کر رہی ہیں، وہ بھی انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہوئی ہیں، وہ ایک الگ کمپنی بنائی ہوئی ہے، الگ دھندا ہے کہ جو چل رہا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو کال سینٹر پہ لوگ بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ فون کریں کہیں کہ بھئی ہمارے ایریا میں لائٹ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم چیک کر کے بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے ایریا میں لائٹ نہیں آ رہی اور اگلے 2 گھنٹے کے بعد لائٹ آ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں بھئی ہماری کمپلینٹ رجسٹر کر لیں، آپ کی کمپلینٹ رجسٹر نہیں ہوگی، کہیں نہیں ہم نے آپ کو بتا دیا بس کافی ہے، آپ بحث کرتے رہیں، سر پوڑتے رہیں، آپ کی کمپلینٹ رجسٹر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہر شہری کا رائٹ ہے کہ جب اس کے محلے کے اندر لائٹ نہیں آ رہی تو اپنی کمپلینٹ کو رجسٹر کرائے۔ کمپلینٹ ہی رجسٹر نہیں کرتے تو پھر یہ رپورٹ کیا پیش کریں گے؟ جو رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اتنی کمپلینٹ آئی، اتنا ہم نے جو ہے وہ ریکٹیفائی کر دیا مسئلے کو۔ گویا پھر اس کے بعد جو ہماری شکایتیں آ رہی ہیں میٹروں کے اندر، کوئی ادارہ حکومت کا یا نیپرا کا موجود نہیں ہے جو ان کے میٹرز کو چیک کر سکے، انہی کا اپنا انسپیکٹر میٹر کو چیک کرتا ہے۔ گویا میٹر بھی یہ سپلائی کریں گے، پیسے بھی اس سے وصول کریں گے ہم سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو خود ہی چیک کریں گے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ گویا جتنی چاہو چوری کر لو، ہم خود ہی بتائیں گے کہ چوری نہیں ہوئی۔ تو یہ اس طرح کا عذاب ہے کہ جو کراچی کے شہریوں کے اوپر مسلط ہے، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پر بات نہیں کر رہی، اور کوئی حکومت جو ہے وہ اس پر کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ اس لیے جماعت اسلامی جس نے جد و جہد کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ جس نے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹرک کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نیپرا میں گئے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں، ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اور آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ اس کے فوائد بھی ہوئے ہیں۔ میٹر رینٹ ان کو واپس کرنا پڑا ہے کہ جو یہ غلط طریقے سے وصول کر رہے تھے، یہ ڈبل بینک چارجز وصول کر رہے تھے، اس پر پابندی لگی ہے، یہ چارجز ان کو جو ہے وہ اب انہوں نے بند کر دی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جب بارشیں ہوئی تھیں پچھلے سال، تو کتنے لوگ، 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے ان کے کھمبوں سے چپک کر۔ اس پر ہم کورٹ میں گئے، پھر کورٹ نے ان کو آرڈر کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ ارتھنگ کا کام شروع ہوا ہے۔ وہ کام بھی اگرچہ کہ اپنی پوری سپیڈ میں نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی ایک بڑے پیمانے پر کورٹ کے کہنے پر اور ہمارے پریشر پر، جو کہ ہم پولیٹیکل پریشر بھی مسلسل احتجاج کی صورت میں ڈال رہے تھے، اور نیپرا میں ہم بار بار جا رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں کچھ کام شروع ہوا ہے۔ لیکن میں شہریوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان حالات کا وہ ضرور تجزیہ کریں کہ کون آپ کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس شہر کے اندر۔ ہمارا قوم کا اور ہمارے شہر کا ادارہ جب بکا تھا تو اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور مشرف صاحب کی یعنی قاف لیگ کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جب 2009 میں اس کی دوبارہ قیمت لگی تو اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے مل کر اس کو بیچا تھا۔
اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے عسکری ونگ تھے وہ کے الیکٹرک کے جو ریکوری آفیسرز بنے ہوئے تھے، ان کے جو عسکری ونگ کے لوگ جو دہشت گردی کرتے تھے وہ کے الیکٹرک کے ساتھ ان کا ساز باز تھا. مختلف ایریاز بانٹے ہوئے تھے مختلف پارٹیوں نے، گینگز نے، اور ان میں کے الیکٹرک کو ریکوری کر کے دیتے تھے. میٹر کاٹ دینا، بجلی کاٹ دینا، پیسے زبردستی وصول کرنا، اور بلنگ کے اوپر کوئی بات نہ سننا. اور اس طرح کے الیکٹرک نے ان سب کو اوبلائج کیا. اگر میں غلط ہوں تو یہ آئیں سامنے پارٹیز اور بتائیں کہ انہوں نے پچھلے 10 سال میں کے الیکٹرک کے خلاف کیا سنجیدہ کام کیا ہے، کتنی قانون سازی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کرواتے کے الیکٹرک کا؟ کیوں نہیں عارف نقوی کو یہاں پر انٹرپول کے ذریعے سے بلواتے؟ وہ تو پاکستان بھی گھومتے رہے ہیں، وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی معاشی ٹیم کے ممبر بن کے میٹنگوں میں شریک ہوتے رہے. تو ان پارٹیز نے اس کو کیوں نہیں پکڑا کہ جو ہمیں اتنا لوٹتا ہے، جو ہم سے پروفٹ لے لیتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو وہ پروفٹ ہے جو کتابوں میں شو کر رہے ہیں، جو آڈٹ رپورٹ میں شو کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آڈٹ رپورٹس کیا ہوتی ہیں، اسی لیے ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ فورینسک آڈٹ کے اندر جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، ایک ایک چیز کو دیکھا جائے. اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے یہ صرف یہی 35 ارب روپے نہیں لے رہا ہم سے پروفٹ کا، بلکہ ان کو جو نیشنل گرڈ سے 800 میگا واٹ بجلی ملتی ہے جس کی قیمت 4 روپے سے 8 روپے تک ان کو ہوتی ہے پر یونٹ، اگر اس کو آپ نکالیں، اور یہ تقریباً ہم سے 20 سے 25 روپے اگر ایوریج نکالیں، چلیں ٹیکسز بھی نکال دیں تو ان کو 16-17 روپے پر یونٹ جو ہے وہ ملتا ہے. گویا یہ نیٹ پروفٹ 800 میگا واٹ جو بجلی کی سپلائی کا ہے پر یونٹ اگر آپ اس کا نکال لیں تو ان کو ملتا ہے جو 40-45-50 ارب روپے تک جاتا ہے. یہ پیسے الگ ان کو مل رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستانی اسٹیل کے بارے میں بڑی باتیں کی حکومت نے، اور پھر بالآخر کیا کیا کہ ہمیں پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں، نچکاری کر دیتے ہیں. وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ کیوں نچکاری کر دیتے ہیں، اس کو چلاتے کیوں نہیں جب آپ نے اعلانات کیے تھے تو. اور آپ نے کہا ملازمین بوجھ ہیں، تو ملازمین سے جب کام ہی نہیں لوگے تو وہ بوجھ بن جائیں گے، کام لوگے تو وہ ایفیشنسی دکھائیں گے. جو کام نہیں کرو اسے باہر کر دیجئے آپ. تو آپ تو جب چلائیں گے ہی نہیں یونٹ کو، انویسٹمنٹ ہی اس کے اندر نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. لیکن ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر بوجھ ہے، اور مارچ 2020 میں اسی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اسی کی کیبنٹ اور ای سی سی نے یہ فیصلہ کیا کہ 26 ارب روپے کی ایڈوانس سبسڈی دی گئی ہے کے الیکٹرک کو. یہ بتائیں کہ کیوں دی گئی ہے، اب کیوں دی جا رہی ہے اس کو سبسڈی، جبکہ یہ پرائیویٹ کمپنی ہے اور پروفٹ بھی کما رہی ہے. یہ تو گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے کہ جس کو اتنا سبسیڈائز کیا جائے، یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو تو، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں 1400 میگا واٹ ان کو فراہم کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہریوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ پوری قوم کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ ہمارے 3 کروڑ کی آبادی اور 26 لاکھ سے زیادہ صارفین اس شہر کے اندر کے الیکٹرک کے موجود ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہے. سپریم کورٹ میں 3 سال سے ہماری پٹیشن موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس اس کا خصوصی نوٹس لے کر فورینسک آڈٹ کروائیں اور اپنی نگرانی میں اس پورے کیس کا جائزہ لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو سامنے آنا چاہیے اور اس پر مؤثر آواز اٹھانی چاہیے. کل انشاءاللہ ہم کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پہ بھی جو ہے وہ میڈیا سے بات کریں گے، اور اس کے بعد اس وبائی صورتحال میں جہاں سب چیزیں بند ہیں، سب جگہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد جب شہریوں کا بالکل ناطقہ بند کر دیں گے تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم شہریوں کے ساتھ مل کر پھر احتجاج کو پورے شہر کے اندر منظم کریں. پھر حالات کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے. جب حکومت اپنا رول ادا نہیں کرتی، جب نیپرا کے الیکٹرک کو فیور دیتی ہے، جب ان کی مرضی کے جو ہے وہ ان کو ٹیرف دے دیے جاتے ہیں اور ان کو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تمام سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، تو پھر ہمارے پاس احتجاج اور قانونی کارروائی کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جماعت اسلامی عوام کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم پوری طرح بات بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کا حق ان کو دلانے کی جس جدوجہد کو تیزتر کریں گے اور حق دلائیں گے انشاءاللہ.